صفائے دہر سے باطل کو مٹایا کس نے؟ نوئے انسان کو غلامی سے چھڑایا کس نے؟ میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے؟ میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے؟ تھے تو وہ آبا تمہارے ہی، مگر تم کیا ہو؟ ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو۔ ناظرین، میں ہوں یاسر رشید اور آپ میرا ولاگ دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، اسلامی جمہوریہ پاکستان سبز پاسپورٹ، وہ سبز پاسپورٹ جس کے دعوے دار ہمارے حکمران ہیں کہ ہم دنیا میں اس کی عزت بڑھائیں گے، وہ سبز پاسپورٹ جو دنیا میں پاکستانیوں کا ایک نشان ہے اور پاکستانیوں کی پہچان ہے، وہ سبز پاسپورٹ جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے باشندے ہیں، وہ سبز پاسپورٹ جس نے دنیا میں ہم کو نمائندگی دینی تھی اور ہم نے دنیا میں پاکستان کی نمائندگی کرنی تھی، اسی سبز پاسپورٹ کو دنیا کے 4 بدترین پاسپورٹس میں شمار کیا جا رہا ہے۔ پاکستان کا پاسپورٹ کی رینکنگ میں اس وقت 94واں نمبر ہو چکا ہے، اور آپ یہ دیکھیے کہ اس سے نیچے اگر کسی کا نمبر ہے تو شام کا نمبر ہے، جسے ہم سیریا کہہ کے بلاتے ہیں، اس کے علاوہ عراق کا نمبر ہے، اس کے علاوہ افغانستان کا نمبر ہے، لیکن اس سب کے علاوہ باقی جتنے بھی ممالک ہیں، آپ کا ہمسایہ ملک بھارت ہو، آپ کا ہمسایہ ملک ایران ہو یا عراق ہو یا دیگر ممالک ہوں، وہ آپ سب سے اوپر ہیں، ان کے پاسپورٹ کی عزت آپ سے زیادہ ہے، اور دنیا میں طاقتور ترین پاسپورٹ اگر کوئی ہے تو وہ یو اے ای کا پاسپورٹ مانا جا رہا ہے کہ جس کی دنیا بھر میں شناخت بہترین ہے۔ اگر آپ یو اے ای کے رہائشی ہیں، اگر آپ یو اے ای کی شہریت رکھتے ہیں تو دنیا بھر میں آپ کو وقار اور عزت دی جائے گی۔ دنیا میں پاسپورٹ کی عزت کو بڑھانا تھا، دنیا میں پاکستان کی عزت کو بڑھانا تھا، لیکن ہمارے ہاں مسائل کیا ہیں کہ کس نے کس کو باس کہہ کر پکارا ہے۔ دنیا میں پاکستان کی عزت کو بڑھانے کی بجائے ہمارے یہاں مسائل کیا ہیں کہ کون نئے انتخابات کروائے گا اور کون مسند اقتدار پہ بیٹھے گا۔ دنیا بھر میں پاکستان کی شناخت کو باور کروانا تھا، لیکن ہمارے ہاں ہوتا کیا ہے کہ ڈپٹی کمشنر کے گھر سے کروڑوں روپیہ برآمد ہوتا ہے اور اس پہ کرپشن کے چارجز لگتے ہیں۔ دنیا بھر میں پاکستان کی معیشت کو تقویت بخشنا تھی، لیکن ہمارے ہاں کیا ہوتے ہیں کہ ڈرائی پورٹ کے اوپر پھنسے ہوئے کنٹینر کو ریلیف دلوانے کے لیے اور وہاں سے اسے جاری کروانے کے عوض 5 کروڑ کی رشوت مانگی جاتی ہے۔ دنیا بھر میں پاکستانیت کو فروغ دینا تھا، لیکن ہمارے ہاں ایک دوسرے کو چور، ڈاکو اور ظالم کہہ کے پکارا جاتا ہے۔ دنیا بھر میں پاکستان کو فروغ دینا تھا اور پاکستانیت کی شخصیت کو بلند کرنا تھا، لیکن یہاں پہ تشخص کی پامالی جاری ہے، ایک دوسرے پہ الزامات کی بھرمار کی جاتی ہے۔ ہم نے اپنے شہداء کی قربانی دی، پاکستان کے اندر دہشت گردی کو بھگتا، پاکستان میں بم دھماکے برداشت کیے، پاکستان میں گولیوں کی بوچھاڑ سہی اور کسی دوسرے کی لڑائی میں اپنے جوان جھونک دیے، اور اس کے بعد بھی ہم بہتری کی جانب نہ بڑھ سکے۔ ہم یہ باور نہ کروا سکے کہ ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان کے باسی ہیں جو ایشیا کا ٹائیگر ہے۔ ہم یہ باور نہ کروا سکے کہ ہم اس ملک کے باسی ہیں جس ملک کی شناخت پوری دنیا میں امن و امان کے نام سے گردانی جاتی ہے۔ ہم اس ملک کے باسی ہیں جہاں پر اسلام کے نام لیوا بستے ہیں اور جو امانت، دیانت اور صداقت کی پہچان رکھتے ہیں۔ ہم دنیا بھر میں چور اور غدار ثابت ہوئے، ہم دنیا بھر میں بہترین کاروباری طبقہ نہ ثابت ہو سکے، ہم دنیا بھر کے سرمایہ کاروں کو پاکستان آنے کی دعوت دیتے رہے، لیکن سرمایہ انویسٹ کرنے سے پہلے کک بیکس کی صورت میں پیسہ وصول کرنے کا فرمان جاری کرتے رہے۔ ہم نے پاکستان کو کہاں پہ لا کھڑا کیا؟ پھر ہم یہ کہیں کہ ہم پاکستان میں بہتری کے دعوے دار ہیں، پھر ہم یہ کہیں کہ ہم سب سے تجربہ کار سیاستدان ہیں، پھر ہم یہ کہیں کہ ہم وہ زیرک سیاستدان ہیں جن کی 3 دہائیوں پر محیط سیاست ہے، اور ہمیں یہ پتا ہے کہ پاکستان کو بہتری کی سمت میں کیسے لے کے جانا ہے۔ کس منہ سے ہم یہ باتیں کرتے ہیں؟ ہم ایک دوسرے پر الزامات کی بوچھاڑ کرتے ہیں، لیکن پاکستانیت کے لیے، پاکستان کی بہتری کے لیے ایک میز پر نہیں بیٹھ سکتے۔ ہاں، ہم کرپشن کا حصہ لینے کے لیے اکٹھے ہو سکتے ہیں، ہم اپنے داغ مٹانے کے لیے لانڈری تیار کر سکتے ہیں، ہم کسی دوسرے کو اپنا آقا ثابت کرنے یا کسی دوسرے کا محکوم ثابت کرنے کی تگ و دو کے اندر نعرے ضرور لگا سکتے ہیں، لیکن ہم کسی دوسرے کے سامنے سینہ ٹھوک کے بات نہیں کر سکتے، ہم اپنا سر اٹھا کے بات نہیں کر سکتے، ہم کسی کو انگلی نہیں دکھا سکتے، ہم کسی کی طرف آنکھ اٹھا کے بات نہیں کر سکتے۔ کن وجوہات کے باعث؟
اسی وجوہات کے باعث کہ ہمارا وزیر اعظم اگر کسی بیرون ملک میں جائے تو کپڑے اتار کے تلاشی دینا پڑتی ہے. ہمارا کوئی پاکستانی کسی دوسرے ملک میں جائے تو اسے یہ بتانا پڑتا ہے کہ میں دہشت گرد نہیں ہوں, میں ایک امن و امان والا شہری ہوں جو امان کی پرچار کرنے کے لیے اپنی زندگی کی بازی بھی لگا سکتا ہے. دنیا ہمیں کیوں مانے گی, کس اسلوب پہ پرکھے گی, کس پیمانے پہ جانچے گی؟ دنیا ہمیں اسی نظر سے دیکھے گی جس نظر سے آج سے 3 دہائیوں پہلے بھی دیکھا کرتی تھی. ہم نے پاکستان کا وقار بنانے کی کوشش کی, تشخص کو بہتر بنانے کی کوشش کی, لیکن ہمارے اوپر آقا ایسے مسلط ہوئے, ہمارے اوپر حکمران ایسے مسلط ہوئے جو کرسی کے کیڑے بنے دیمک کی طرح چاٹ گئے, لیکن پاکستان کی بہتری کے لیے اقدامات نہ کر سکے. ہم ایک دوسرے کے اوپر کیچڑ اچھالتے رہیں گے, ہم اس طرح کے اتحاد بناتے رہیں گے جو دوسرے کو زد و کوب کرنے والے ہوں. ہم عوام پہ حکمرانی کا پرچار کرنے اور عوام کو گمراہ کرنے, عوام کے اوپر اپنا ظلم مسلط کرنے اور عوام کا خون نچوڑنے, عوام کی جیب سے پیسہ نکالنے کی سیاست کرتے رہیں گے. ہم کبھی نہیں بدلیں گے. ہاں, ہم تب بدلیں گے جب ہمارے اوپر عذاب مسلط ہوگا. ہم تب بدلیں گے جب ہمارے گلے میں توق لگا دیے جائیں گے. ہم تب بدلیں گے جب ہم پابندے سلاسل ہو جائیں گے. ہم تو وہ ہیں کہ جنہیں بیرون ملک جانے کے لیے عدالت سے اجازت نامہ لینا پڑتا ہے. ہم وہ ہیں جنہیں ملک میں واپس آنے کے لیے عدالت سے ضمانت قبل از گرفتاری کروانا پڑتی ہے. ہم وہ ہیں جو علاج کی غرض سے باہر جاتے ہیں لیکن وہاں سے پھر کسی دوسرے ملک جا سکتے ہیں, اپنے ملک واپس نہیں آ سکتے. ہمارے یہاں پہ پشیمانی کیا ہے, ہمارے یہاں پہ پریشانی کیا ہے, ہمارے یہاں پہ مسائل کیا ہیں کہ گھڑی اس نے بیچ دی اور گھڑی کا پیسہ کھا گیا. وہ جو لینڈ کروزر بیچ گئے, وہ جنہوں نے BMW اپنے پاس رکھ لی, وہ جو توشہ خانہ کا سارا پیسہ کھا گئے, وہ جو تلواریں تک گھر لے گئے, اور ابھی تک تو وہ بھی مدعا نہیں بھولا کہ لوگ توشہ خانہ میں آئے ہوئے لوٹے گھر لے گئے. کیا ان لوگوں کا پرچار ہم کریں گے؟ کیا ان لوگوں کو اپنے ماتھے کا جھومر بنائیں گے؟ کیا ان لوگوں کو اپنا آقا گردانیں گے؟ کیا ان لوگوں کو حکمران مانیں گے؟ کیا ان لوگوں کی حکمرانیت میں زندگی گزاریں گے؟ کب تک زندگی ایسے گزارتے رہیں گے؟ کب تک ہر 5 سال کے بعد سڑکوں کی سیاست ہوتی رہے گی؟ کب تک آپ قبروں کے نام پہ ووٹ مانگتے رہیں گے؟ کب تک اپنے آباء و اجداد کا پرچار کرتے رہیں گے اور اپنی نسلوں کو برباد کرتے رہیں گے؟ ہم ابھی ٹاٹ سن اور ایچی سن کا فرق نہیں مٹا سکے. ہم ابھی تک کسی غریب اور امیر کا تفرق نہیں مٹا سکے. ہم ابھی تک اپنے نظام انصاف کو بہتر نہ بنا سکے. ہم ابھی تک اپنے اداروں کو مضبوط نہ بنا سکے. ہم ابھی تک پٹوار سسٹم کو ختم نہ کر سکے. ہم ابھی تک اپنے نظریات میں تبدیلی نہ لا سکے. ہم ابھی تک اپنے اندر کا خمیر صاف نہ کر سکے. تو ہم کیا دنیا کا مقابلہ کریں گے؟ ہم 3 ارب ڈالر کے لیے کشکول ہاتھ میں تھمائے دنیا کے آگے ہاتھ پھیلاتے رہتے ہیں, اور کوئی $220 بلین صرف ایک فیفا ورلڈ کپ کروانے کے لیے پھونک دیتا ہے. کیا ہم ان کے ساتھ مقابلہ کریں گے؟ کیا ہماری معیشت ان کے ساتھ مقابلہ کرے گی؟ ہم اپنے ٹماٹر, اپنے لہسن, اپنے ادرک ڈرائی پورٹ پہ رکھ کے خراب کرتے رہیں گے. ہم سیلاب آنے سے پہلے اعلامیہ جاری نہیں کریں گے, بلکہ گندم گودام میں رکھے ہوئے خراب کروا لیں گے, حقدار تک نہیں پہنچائیں گے. ہم سیلاب کا سامنا کریں گے لیکن اصلاحات نہیں کریں گے. ہم پریونشن کی طرف نہیں جائیں گے, بلکہ ریہیبلیٹیشن کے نام پر باہر سے پیسہ منگوائیں گے اور کھا جائیں گے. ہم دنیا کو یہ بتائیں گے کہ ہم نے موسمیاتی تبدیلی کے تناظر میں تباہی کو بھگتا ہے, ہمیں اقدامات کرنے ہیں. کشکول پھیلائیں گے, جھولی پھیلائیں گے, ہاتھ پھیلائیں گے, سر ندامت سے گروائیں گے, لیکن پھر بھی پیسہ لائیں گے اور کھا جائیں گے. کب تک اس طرح کی سیاست کریں گے؟ کب تک یہ بے راہ روی کی سیاست سے عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کریں گے؟ کب تک عوام گمراہ ہوتے رہیں گے؟ کب تک ان کی صفوں میں جا کے کھڑے رہیں گے اور مخالف کو گالیاں نکالتے رہیں گے؟ کب تک ایک دوسرے کی حمایت میں یا ایک دوسرے کی مخالفت میں پاکستان کو دہائیوں پیچھے لے جائیں گے اور پھر شروع سے آغاز کریں گے کہ ہاں اب نیا پاکستان بنے گا, اب پاکستان میں تبدیلی آئے گی, کوئی نیا پاکستان بنانے آتا ہے اور کوئی پرانے پاکستان کی گردان کرتا دکھائی دیتا ہے. خدا کے لیے اکٹھے ہونا ہوگا, یہ آپسی نفرت بھلانا ہوگی. یہ 5 سال کے دور اقتدار, 5 سال کی کسی مسند, 3 سال کی کسی مسند, کسی اولا
سریا کے اوپر جا کے بیٹھنا اور پھر اسی بات کی گردان کرتے رہنا کہ پرانے کی پالیسی خراب تھی، ہماری پالیسی ٹھیک تھی، اے پولیٹیکل کے نعرے لگاتے رہنا، اور کسی کو یہ کہنا کہ پولیٹیکل انجینئرنگ نہیں ہونی چاہیے، پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہیں ہونی چاہیے، پرانا تھا تو اس کے اسلوب اس طریقے کے تھے، پرانا تھا تو وہ اداروں کے اوپر مسلط تھا، ہم ہیں تو اداروں کی بہتری چاہتے ہیں۔ اگر اداروں کی بہتری چاہتے ہیں تو فیکٹس اینڈ فگرز بھی دکھائیے، اداروں کی بہتری چاہتے ہیں تو عوام کو لوپ میں لیجئے، اداروں کی بہتری چاہتے ہیں تو حقائق عوام کے سامنے رکھیے، تناسب بیان کیجئے، تقابلی تناسب کے ذریعے اپنے اعمال دکھائیے اور اسی اعمال کے اسلوب پہ آپ کو پرکھا جائے گا۔ بصورت دیگر آپ کے گریبانوں سے ہاتھ عوام کے دور نہیں ہے۔ مجھے دیجئے اجازت، اللہ نے کے بعد۔